الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری، فتنوں کے دور میں کیسے بچا جائے فتنوں سے۔ دیکھیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو انسان کی عقل اڑا دے گا، یعنی کہ انسان کی عقلوں کو ختم کر دے گا، عقلیں ختم ہو جائیں گی، انسان عقلیں اڑ جائیں گی، لوگوں میں تم کسی کو عقل مند نہیں پاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہ کیسے خطرناک فتنے ہیں کہ انسان کی عقل ہی کام نہ کرے۔ دنیا کے لحاظ سے تو ہماری عقلیں کام کرتی ہیں، ہم اپنا نفع نقصان جانتے ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے عقلیں لوگوں کی ختم ہو چکی ہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے آخرت کے بارے میں، نہ بات سننا چاہ رہے ہیں، نہ سوچنا چاہ رہے ہیں، نہ ان کو کوئی رغبت ہے جنت کی، نہ جہنم کے بچنے کا خوف ہے، یعنی کہ عقلیں ختم ہو چکی ہیں۔ نہ علم کے رستے میں وہ آ رہے ہیں، نہ علم سیکھ رہے ہیں، نہ سکھا رہے ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہے۔ دنیا کی عقل تو ان کی باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا نفع نقصان سمجھتے ہیں دنیا کے لحاظ سے، لیکن آخرت کے لحاظ سے ان کی عقلیں ختم ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا سخت اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو دین سے اراض کرتا ہے، دین نہیں سیکھتا، دنیا میں دن رات مگن ہے پیسے کے پیچھے۔ اللہ بڑی سخت اس بندے سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دین کی طرف آنا چاہیے، علم کی طرف آنا چاہیے۔ علم سیکھیں گے، دین سیکھیں گے تو دین کے مطابق عمل کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مجھے سب سے زیادہ جو مجھ سے لوگ ڈرنے والے ہیں وہ اہل علم ہیں۔ تو اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اس سرزمین میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اہل علم ہی پسند ہے، کیونکہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو سرزمین میں سب سے زیادہ اہل علم پسند ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علم ان میں شامل ہوں، علم سیکھ کے۔ نبی علیہ السلام فرمائے اس امت میں 5 فتنے بڑے اہم ہوں گے، بڑے ظاہر ہوں گے، 5 فتنے، یعنی کہ فتنے ایسے ہیں جن میں لوگ حیوانوں جیسے ہو جائیں گے، یعنی کہ لوگ ایسے کام تصرفات کریں گے کہ گویا کہ یہ حیوان ہیں، جانور ہیں، ان میں عقل ہی نہیں پائی جا رہی ہوگی، ان میں عقل ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے فتنوں کی معلومات لینا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم بچ سکیں۔ جیسے جانور ہیں، حیوان ہیں، اس طرح لوگ بن جائیں گے۔ تو آپ آگے دیکھ سکتے ہیں آج لوگوں میں اکثر لوگ عبادت سے دور ہیں، وہ پیٹ کھانا جانتے ہیں، صرف پیٹ بھرنا۔ یہ تو جانور بھی کر سکتا ہے، بچے پیدا کرنا، پیٹ بھر لینا، یہ تو جانور بھی کر لیتا ہے۔ تو انسان اور جانور اگر فرق کیا رہا، اگر وہ عبادت نہیں کرتا صحیح معنوں میں تو پھر وہ جانور والی اس میں خصلت رہ جاتی ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فتنوں کا سب سے بڑا وہ علم رکھتے تھے، حضرت حذیفہ، اور ان کا قول اگر تم اپنے دین، ان کا قول ہے کہ اگر تم اپنے دین پہچانتے ہو تو فتنے تم کو نقصان نہیں دیں گے۔ اگر آپ کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے تو فتنہ آپ کو نقصان دے گا۔ فتنہ نقصان اس وقت دیتا ہے جب آپ حق باطل کی تمیز ہی نہ کرتے ہوں، آپ میں حق باطل کی تمیز ہی نہ رہے، پھر فتنہ نقصان دیتا ہے۔ دیکھیں، اسی طرح ایک فتنہ شہوات کا ہوگا، بدعات کا ہوگا، عقیدے صحیح نہیں ہوں گے لوگوں کے، کشمکش میں لوگ رہیں گے، کیا بدعات کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی۔ دیکھیں آج لوگ کتنا، ان کو پتہ ہی نہیں، حق علماء تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ کشمکش میں ہی ہیں، بدعات میں ہیں، عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے، شہوات میں ہیں وہ۔ تو یہ سارے فتنے ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے نا۔ شہوات کا فتنہ، مال کی محبت، اولاد کی محبت، انسان اپنے دین کی خاطر اولاد کی محبت میں انسان اپنے دین کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پیٹ اور شہوات میں داخل ہو جاؤ گے، پیٹ اور شہوات کے فتنے میں داخل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ نواب لوگ دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، وہ پیسے والے لوگ اس میں زیادہ ملوث ہیں، شہوات میں، پیٹ کی شہوات میں، جیسے رنگ برنگے وہ کھانے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں، طوافوں کا ناچ گانا، زناکاری، یہ چلتا رہتا ہے ان کے۔ تو اس لیے پیٹ اور شہوات سے بچیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ لوگ اپنی زبان اور شہوات، شرمگاہ کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ، ہم کو حکمرانوں کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ حقوق نہ دیں تو ان سے پوچھا جائے گا، حکمران سے سوال، حکمرانوں کے حقوق کیا ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ان کی بات کو ماننا،
ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، مظاہرے وغیرہ نہ کرنا، صرف ایک شریعت کے خلاف بات اگر ان کی شریعت کے خلاف بات نہ ہو تو اگر ہمارا حق نہ دیں تو صبر کریں. جیسے ہوتا ہے نا، وہ ہمارا حق نہیں دے رہے، اگر شریعت کے خلاف بات ہے تو آپ بات کریں، لیکن شریعت کے خلاف وہ بات نہیں کرتے اور ہمارا حق بھی دے رہے ہیں تو پھر تو کوئی ان کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن اگر ہمارا حق نہیں دے رہے تو پھر صبر کریں، دل میں برا جانے. اگر شریعت کے بھی خلاف ہے، آپ اگر ان کو بات بتا سکتے ہیں، ان تک بات پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں ہدایت کی. یہ نہیں کہ یہ بھی ایک فتنہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، فتنے وقت کے حکمران کے خلاف لوگ نکل جاتے ہیں. اگر تو وہ دین کے مطابق ہیں تو پھر تو آپ کی اطاعت ضروری ہے، ان کی کرنا آپ پہ فرض ہے. لیکن وہ دین کے اگر خلاف ہیں تو پھر بھی آپ ان کو نصیحت کریں اور جہاں تک ہو سکے صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں، بغاوت نہ کریں، فتنے پیدا نہ کریں ان کی حکومت پلٹنے کی خاطر آپ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے. یہ گناہ کی بات ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ ان لوگوں کے حوض کوثر پہ ان کی ملاقات مجھ سے نہیں ہوگی جو حکمران کے ساتھ بغاوت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، حکمران کے خلاف بغاوت کرنا یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. اگر اسی حالت میں کوئی فوت ہوا تو وہ جہالیت کی موت مرے گا. یہ بڑا آج کل مسئلہ ہے. حکمران اگر کوئی آ جاتا ہے، کوئی اس کو قبول ہی نہیں کرتا. حکمران چاہے جیسا بھی ہو جائے، جیسے بھی آ جائے، اطاعت ہماری اس فرض ہے ہم پہ اس کی اطاعت. یہ شرعی مسئلہ ہے. اگر وہ دین کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو پھر نہیں، پھر بھی آپ صبر کریں. اگر آپ ممکن ہے اس تک بات پہنچانا، حق پہنچانا، کسی کے ذریعے پہنچائیں، بغاوت نہ کریں، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے.